ناظرین، 2024 کا سال پاکستان میں صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک ترین سال ثابت ہوا ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم فریڈم نیٹ ورک کے مطابق 2024 میں 6 جرنلسٹ کو قتل کیا گیا اور 11 کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی۔ سب سے زیادہ واقعات جو ہیں سندھ میں پیش آئے، اس کے بعد پنجاب کا دوسرا نمبر، پھر خیبر پختونخوا اور پھر اسلام آباد ہے۔ اس طرح کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور اس طرح کے واقعات کو روک تھام کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے، اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ فریڈم نیٹ ورک کی پروگرام لیڈ منائل شہاب صاحب موجود ہیں۔ میرا جو آپ سے پہلا سوال ہے وہ یہ کہ یہ جو ہم نے رپورٹ دیکھی ہے، اس کے جو ہم نے فگرز دیکھے ہیں وہ تو بہت زیادہ مطلب تشویشناک ہیں، اور اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو جرنلسٹ کے خلاف جو کرائمز ہو رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے شاید لیگل فریم ورک موجود نہیں ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ جی تھینک یو احمد اینڈ اعتزاز فار انوائٹنگ می اوور۔ جی فریڈم نیٹ ورک ہر سال جو امپیونٹی ڈے فار کرائمز اگینسٹ جرنلسٹ 2 نومبر کو منایا جاتا ہے، یونیسکو کی طرف سے کمیموریٹ کیا جاتا ہے، ہر سال ایک رپورٹ لانچ کرتا ہے جس میں وہ اسٹیٹ آف امپیونٹی جو ہے اس کی ایک پکچر دکھاتا ہے، لسٹریٹ کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو جرنلسٹ کے اگینسٹ وائلیشنز ہوتی ہیں ان کو بھی ریکارڈ کرتا ہے۔ تو اس سال کی اگر آپ رپورٹ دیکھیں اور اس میں دس ہیز بن انفارچونیٹلی ون آف دا ڈیڈلیسٹ ایئرس فار جرنلسٹ۔ اب سے جب ہم کیونکہ سارا یہ ڈیٹا جو ہے ایکیومولیٹ کرتے ہیں اور اس کو کولیٹ کرتے ہیں، تو ہماری جو ڈیٹا بیس کے مطابق جو ہے 6 جرنلسٹ جو ہیں انکلوڈنگ 1 یوٹیوبر اس سال جو ہے وہ مارے گئے ہیں، مرڈر ہوئے ہیں، اور 11 کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ کی تھی، جس میں سے جو تھے 6 سکسیسفل تھے۔ جہاں تک لیگل فریم ورک کی بات ہے، وہاں پہ سندھ میں جو ہے لا موجود ہے جو کہ جرنلسٹ سیفٹی اینڈ جرنلسٹ اینڈ ادر میڈیا پروفیشنل سیفٹی لا ہے، وہ موجود ہے۔ اس سیفٹی لا کے تحت جو سندھ کمیشن فار پروٹیکشن آف جرنلسٹ ہے وہ بھی آپریشنلائز کر دیا گیا تھا، بٹ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ان کے چیئر پرسن کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا، کیونکہ وہ جو چیئر پرسن تھے وہ انٹرم گورنمنٹ نے جو ہے ان کو نامینیٹ کیا تھا اور ان کو سندھ کمیشن کا چیئر پرسن لگایا تھا، تو ان کو ہٹا دیا گیا۔ انہوں نے ایک کافی ہارش قسم کا خط بھی لکھا جو منظر عام پہ آیا بھی۔ اس کے بعد جو ہے ہم اپنی ایڈوکیسی ایفرٹس کے تھرو جو ہماری ڈائریکٹلی انفارمیشن منسٹر شرجیل میمن سے بات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ایک نیا چیئر پرسن 2-3 دن میں آ جائے گا، بٹ اس کے بعد ہم نے کوئی فالو اپ نہیں دیکھا، اور یہ ستمبر کی بات میں کر رہی ہوں۔ اس کے بعد جو پنجاب، جی بی، کے پی، بلوچستان میں کوئی لا نہیں ہے، فیڈرل میں بھی لا موجود ہے بٹ اس پہ کوئی کام اب تک نہیں ہوا، کمیشن اب تک آپریشنلائز نہیں ہوا، اور یہ سوال ہم سول سوسائٹی ادارے بھی اور جرنلسٹ جو ہیں وہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں ان سے اکثر کرتے ہیں کہ کیا اپڈیٹ ہے، بٹ ابھی تک ہمیں کوئی جواب جو ہے پازیٹیو رپلائی جو ہے وہ۔ مس شہاب، آئی واز گوئنگ تھرو یور رپورٹ، اس میں ایک چیز جو مجھے تھوڑا سی لگی وہ یہ کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ سندھ کے اندر لا موجود ہے، وہاں کا جو کمیشن ہے جرنلسٹ پروٹیکشن کمیشن وہ آپریشنلائز ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ سندھ میں ہی رپورٹ ہوئے ہیں۔ تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لا موجود ہے اس لیے وہاں پہ کیسز کی جو رپورٹ ہے وہ زیادہ ہے، یا وہاں پہ کرائم اگینسٹ جرنلسٹ وہ زیادہ ہو رہا ہے؟ آئی تھنک احمد جو کرائم اگینسٹ جرنلسٹ ہے، کیونکہ جیسے میں نے مینشن کیا کہ ایک صاحب کو چیئر پرسن لگایا گیا پر ان کو پھر ہٹا دیا گیا، جو لا ہونے کے باوجود، لیجسلیشن ہونے کے باوجود، کمیشن ہونے کے باوجود اس کو صحیح طریقے سے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اور جو اس رپورٹ کا مقصد ہے کہ کمپلیٹ امپیونٹی ہے، جو بھی پرپیٹریٹرز آف دیز کرائمز ہیں، جو تھریٹ ایکٹرز ہیں، جو کہ ہر سال ہم رپورٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے
وہ ہم کرائمز میں اسپیشلی ان سندھ وچ ایز یو سیڈ ہیز بین ون آف دا موسٹ ہاسٹائل ایریاز ریجنس فار جرنلسٹ دس ایئر. ہم دیکھتے ہیں کہ جرنلسٹ کے خلاف جو ہے جو وہ تھریٹس بھی ریسیو کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی جو ہے اس دفعہ مرڈرز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سندھ سے سب سے زیادہ جو ہے ہمارے پاس کیسز ہیں. تو کوئی نہ کوئی کارروائی جو ہے جرنلسٹ کے خلاف چلتی رہتی ہے. اچھا منائل صاحبہ، یہ اس حوالے سے کوئی ریکومنڈیشنز آپ کی طرف سے یا فریڈم نیٹ ورک کی طرف سے دی گئی ہوں کہ اس طرح کی کون سے اقدامات کیے جانے چاہیے جس سے صحافیوں کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں نہ ہو؟ کون سے اقدامات ہونے چاہیے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. اس میں جو ہے پہلی بات ہے ہم لاء کے لیے اسی لیے ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ایک چیز کا انسٹیٹیوشنلائز ہونا بہت ضروری ہے. پنجاب جو ہے اس کو آپ نے امپیونٹی انڈیکس جو ہم نے اس دفعہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کرایا اس نے سب سے لو اسکور کیا وچ از 1، کیونکہ وہاں پہ جو ہے ڈرافٹ بل بھی ابھی تک انہوں نے کوئی جو ہے پنجاب نے پیش نہیں کیا یا اس پہ بھی کوئی کام یا کارروائی نہیں ہوئی. اس کے علاوہ جو باقی ہیں پروونسز انہوں نے 2 ایچ اسکور کیا، اور فیڈرل اور سندھ کا اسکور ہائر ہے بیکاز ایٹ لیسٹ انہوں نے لاء کو اڈاپٹ کر کے ایک کمیشن تشکیل دے دیا. تو ہم تو یہی ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ لاء کو جو ہے امپلیمنٹ ہونا اور لاء کو پہلے اڈاپٹ کر کے پاس کرانا اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن کرنا جو ہے بہت بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جو سول سوسائٹی آرگنائزیشنس ہیں اور جو جرنلسٹ یونینز اور پریس کلبس ہیں ان کو بھی ان چیزوں پہ آواز اٹھانے کی بہت ضرورت ہے. ایڈوکیسی ایفرٹس کو جاری رکھنے کی بہت ضرورت ہے. ہم بہت زیادہ فریگمنٹیشن دیکھتے ہیں پریس کلبس یونینز میں، بٹ سب کو جو ہے ایک کلیکٹیو پلیٹ فارم پہ آ کر جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے، whether it be media organizations themselves also. اچھا مس مناہل، میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے آپ کی جو رپورٹ میں دیکھی اس میں بتایا گیا ہے جو پرپیٹریٹرس آف وائلنس ہیں اگینسٹ جرنلسٹ اس میں تقریباً 45% وہ مطلب گورنمنٹ لنکڈ ایجنسیز ہیں یا گورنمنٹ لنکڈ آفیشلز یا ڈپارٹمنٹ ہیں. تو اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہی مطلب وائلنس اس حد تک ہے، اتنا زیادہ ہے، تو ڈو یو تھنک کہ یہ گورنمنٹ کی کوئی اندر سینسٹائزیشن ہو سکی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، اگر آپ سندھ کا لاء دیکھیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو بھی پرپیٹریٹرز ہوں، ایون بائی نیم انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگ، گورنمنٹ آفیشلز جو بھی ہوں، تھریٹ ایکٹرز، ان کو جو ہے اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ضروری ہے. تو یہ اس لاء کی لینگویج ہے. تو دیٹ اٹ سیلف از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ. جہاں تک سینسٹائزیشن کی بات ہے احمد، ہماری ایگزیکٹلی ایڈوکیسی ایفرٹس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کو بار بار یہ یاد دلایا جائے کہ جو ہے صحافیوں اور میڈیا فریڈم جو ہے صحافیوں کی پروٹیکشن اور میڈیا فریڈم جو ہیں دے آر ویری ویری امپورٹنٹ ایشوز اینڈ کانٹ بی سائڈ لائنڈ. تو جس طرح ہم نے ابھی ریسنٹلی مریم نواز صاحبہ کو بھی خط لکھا کہ آپ جو ہیں پلیز کچھ اقدامات لیں. پنجاب میں قانون لانے کے لیے جی بی سے کچھ پازیٹیو رسپانس آیا. سملرلی کے پی میں بیرسٹر سیف کی طرف سے پازیٹیو رسپانس آیا. تو آئی تھنک ایک جنرلی ریکگنیشن ہے کہ یہ ایک بہت اہم ایشو ہے جس پہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. بٹ جو ہے شاید کیونکہ بہت سارے اور ایشوز جو ہیں اسپیشلی ان دا پولیٹیکل سفیئر گورنمنٹ اس کو ترجیح دیتی ہے، تو یہ جو ہے پرائیورٹی میں نہیں رہتے. جی منائل صاحبہ، یہ بتائیے گا جیسے کہ صحافیوں کی ذمہ داری ہے اور ٹریڈ یونینز اور پریس کلبس کی ذمہ داری ہے، لیکن کیا اداروں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ صحافیوں کی کچھ سیفٹی کے لیے اقدامات کرے یا کوئی اس طرح کی ورکشاپس کرے یا ٹریننگ کرے یا کچھ ان کی سیفٹی کے لیے اس طرح کے اقدامات اداروں کی جانب سے بھی کوئی ذمہ داری کا ہونا چاہیے مظاہرہ؟ بالکل بالکل، آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. ہم نے جب ایڈوکیسی ایفرٹس کی بات کی تو یونینز اینڈ پریس کلبس کے علاوہ جو
صحافتی اداروں کی تنظیمیں ہیں جیسے کہ ایمینڈ اور اکثر اور ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک نیوز رومز اور میڈیا آرگنائزیشنز اپنے صحافیوں کو اون نہیں کریں گی، اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتیاں ہو رہی ہیں، تھریٹس ہو رہی ہیں، ان کو ریکارڈ نہیں کریں گی، ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گی، تو یہ مسئلہ جو ہے وہ بڑھتا ہی جائے گا. تو ان کے اوپر سب سے زیادہ رسپانسبلٹی ہے ٹو میک شیور that their journalists operate in a safe environment. بہت شکریہ ناہید شہاب صاحبہ، آپ نے رائٹس واچ کو ٹائم دیا اور بہت تفصیل سے ان فیکٹرز کی نشاندہی کی جن کی وجہ سے صحافیوں کے خلاف جو جرائم ہوتے ہیں ان میں جو پرپیٹریٹرز ہوتے ہیں ان کو سزا نہیں ہو پاتی، اور ایسے اقدامات آپ نے تجویز کیے جن کو کرنے کی ضرورت ہے، جس میں خاص طور پہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ بنے ہوئے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، اس کے حوالے سے جو کمیشن بننا ہے اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ آپ نے زور دیا. بہت شکریہ آپ کا.